بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب التوبہ، توبہ کرنے کا بیان۔ تو یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ توبہ پر گفتگو کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے بیان میں۔ تو ابتدائی چیزیں دیکھ لیں اس کی، پھر چلتے ہیں اس کے ابواب کی طرف۔ کہ التوبۃ، یہ تاب یتوب سے مصدر ہے، اس کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا اور لوٹنا ہے۔ توبہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ توبہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ التوبۃ فی الشرع، کہ توبہ شرع میں یہ ہے الرجوع عن الافعال المذمومۃ الی الممدوحۃ، کہ لوٹنا برے افعال سے اچھے افعال کی طرف، افعال مذمومہ کو ترک کر کے افعال ممدوحہ کی طرف لوٹنا، یہ شرعاً توبہ ہے۔ پہلی شرط، توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ پہلی شرط کہ زبان سے توبہ کرے اور گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کیے پر دل میں شرمندگی اور خوب ندامت ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو۔ اب آتے ہیں ابواب کی طرف۔ توبہ کی ترغیب، باب فی الحض علی التوبۃ و فرح اللہ بہا، توبہ کی ترغیب اور اللہ تعالیٰ کا توبہ سے خوش ہونے کا بیان۔ اس باب میں امام مسلم رحمہ اللہ 11 احادیث مبارکہ لے کر آئے ہیں۔ تو پہلی حدیث دیکھیں، عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہو قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ، اور میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ کب؟ حیث یذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ کے ساتھ، من احدکم یجد ضالتہ بالفلاۃ، کہ جتنا تم میں سے کوئی خوش ہوتا ہے جو پا لے اپنی گم شدہ سواری کو چٹیل میدان میں یا جنگل میں۔ ومن تقرب الی شبرا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک بالشت، ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، تو میری رحمت اس کی طرف ایک ذراع بڑھتی ہے۔ ومن تقرب الیہ ذراعا، اور جو قریب ہوتا ہے میری طرف ایک ذراع، تو تقربت الیہ باعا،
تو میری رحمت 2 ہاتھ بڑھ کر اس کو استقبال کرتی ہے، اس کے قریب ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، اور جب تم میں سے کوئی چل کر آتا ہے میری طرف، یا تم میں سے کا ترجمہ نہ کریں، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، اور جب میری طرف چل کر آتا ہے کوئی، أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُحَرْوِلُ، تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اب اس حدیث کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تفصیل طلب ہو۔ یہ جو میں نے آپ کو معنی بتائے تھے توبہ کے، وہ سارے یہاں پر نیچے انہوں نے حاشیے میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں، اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، للہ، اللہ کی قسم، یا للہ، ہاں اللہ کی قسم، اللہ تعالی اشد فرحن، وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبتی احدکم، تم میں سے کسی کی توبہ کے ساتھ، من احدکم بضالتہ، جتنا کہ تم میں سے کوئی خوش ہوتا ہے گم شدہ سواری کو پا کر، اذا وجدہا، جب وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث دیکھیں، حضرت حارث بن سوید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں دخلت علی عبداللہ اعودہ وہو مریض، کہ میں آیا حضرت عبداللہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے، اس حال میں کہ وہ کیا تھے، بیمار تھے۔ فحدثنا بحدیثین، تو انہوں نے ہمیں 2 احادیث سنائی، حدیثاً عن، ایک حدیث اپنی طرف سے، عن نفسہ، وحدیثاً عن رسول اللہ، اور دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ قال سمعت رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سنا، یقول للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ المؤمن من رجل فی ارض دویۃ مہلکۃ معہ راحلتہ، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے، بندہ مومن کی توبہ سے، جب کہ تم میں سے کوئی ہو ایسی زمین پر جو ہلاک کرنے والی ہو یا ہلاکت خیز میدان میں ہو، معہ راحلتہ، اور اس کے ساتھ اس کا زاد سفر بھی ہو، ایسا زاد سفر، علیہ طعامہ و شرابہ، اس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، خورد و نوش کی چیزیں ہوں، فنام، پھر وہ سو جائے، فاستيقظ، اور جب وہ جاگے، وقد ذهبت، اس کو کیا ہو، وہ اپنی سواری نہ ملے، یا اس کی سواری جا چکی ہو، فطلب حتى ادركه العطش، وہ اس کو تلاش کرے یا اس کو طلب ہو، یا وہ اس کی تلاش میں نکلے، فطلبها، تو اس کی طلب میں، اس کی تلاش میں نکلے سواری کی، حتی ادرکہ العطش، یہاں تک کہ اس کو پیاس گھیر لے یا پیاس محسوس ہو، ثم قال، پھر وہ آ جائے، کہاں پر، ارجع الی مکانی الذی کنت فیہ، اسی جگہ پر لوٹ آئے جہاں پر وہ سویا ہوا تھا، اور کیا کرے، فانام حتی اموت، پھر وہ سو جائے یہاں تک کہ اپنی موت کا کیا کرے، انتظار کرے، فوضع رأسہ علی صاعدہ لیموت، اور وہ اپنا سر رکھ دے اپنی کلائی پر مرنے کے لیے، فاستيقظ، پھر اس آنکھ کھلے، وہ جاگے، وعندہ راحلتہ، اور وہ اپنی سواری کو اپنے پاس پائے،
وعلیہا زادہ و طعامہ و شرابہ، اس حال میں کہ اس پر اس کا زاد راہ یعنی خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں وہ بھی موجود ہوں۔ فاللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ، پس اللہ تعالیٰ اشد فرحاً، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے بندہ مومن کی توبہ سے، جیسا کہ یہ شخص زاد راہ ملنے کی وجہ سے خوش ہوا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں پر امام مسلم رحمہ اللہ نے 2 حدیثوں کا ذکر کیا، لیکن ایک حدیث کا بیان کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، دوسری کا ذکر نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں اگلے باب کی طرف، کیونکہ اب یہ حدیث جو ہیں ساری ملتی جلتی ہیں، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انداز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، پھر ان کے جو اختلافات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تو اگلا باب ہے باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبہ، توبہ اور استغفار سے گناہ جھڑنے کا بیان۔ اس باب میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 3 احادیث مبارکہ لے کر آئیں۔ تو پہلی حدیث دیکھیں، عن ابی ایوب، حضرت ابو ایوب سے روایت ہے، انہ قال حین حضرت الوفات، کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے پاس ان کی موت حاضر تھی، کیا کہا؟ کنت قتمت عنکم شیئا، کہ میں نے ایک چیز چھپا رکھی ہے تم سے، سمعتہ من رسول اللہ، جس کو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ پھر آگے وہ حدیث بیان کی، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، یقول لولا انکم تذنبون، اگر تم گناہ نہ کرتے، لخلق اللہ خلقا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے ایسی مخلوق کو لاتا، یذنبون، جو گناہ کرتی، یا اس کا ترجمہ آپ یوں کر لیں، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو تخلیق کرتا، پیدا کرتا جو گناہ کرتے، یغفر لہم، پھر کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کرتا؟ معاف فرماتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی استغفار اور توبہ جو ہے یہ نہایت مرغوب ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ لوگ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اپنی گناہوں یا خطاؤں کو معافی طلب کریں اور میں ان کو معاف کروں۔ اس میں ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کمال صفت غفران اور غفاریت کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آگے کی 2 احادیث بھی اسی مفہوم کی ہیں۔ اگلے باب کی طرف چلتے ہیں، باب فضل دوام ذکری والفکری فی امور الآخرت، مسلسل ذکر اور فکر آخرت کی فضیلت اور حضرت حنظلہ کا قصہ۔ اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں، حضرت حنظلہ الاسیدی سے روایت ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے۔ قال لقینی ابو بکر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملے ابو بکر صدیق، مجھ سے حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی،
فقال، تو انہوں نے کہا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ قال، تو میں نے کہا قلت نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ما تقولو، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، یا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قال، انہوں نے کہا قلت، میں نے کہا نکون عند رسول اللہ، کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یذکرنا، آپ ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں، بالناری والجنتی، جنت اور دوزخ کی، حتیٰ کأن رأی عین، یہاں تک کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر حتیٰ جو ہے یہ گویا کے معنی میں ہے، گویا کہ ہم حضور جب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں، گویا کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اور فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، آفسنا الازواج، تو ہم اپنی ازواج والاولاد، اولاد، اور ودیعات، اور اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فنسینا کثیرن، تو ہم بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے ہمیں یاد دلائی ہوتی ہے۔ قال ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے کہا فاللہ، اللہ کی قسم، انا لنلقى مثل هذا، ہم کو بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آتا ہے۔ فانطلقت انا و ابو بکر، میں اور ابو بکر چلے، کہاں چلے؟ حتی دخلنا علی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو گئے، داخل ہو گئے۔ قلت، میں نے کہا نافق حنظلۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما ذاک، یہ کیا وجہ ہوئی، کیا وجہ بنی؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی تھی، وہ ذکر کرنے کے بعد فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، یہ جو اے حنظلہ تم نے اپنی کیفیت بیان کی ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس کیفیت پر میرے پاس ہوتے ہو، وفی ذکری، جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہوئے ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو پھر اگر یہ کیفیت ہمیشہ رہے، لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم، تو پھر فرشتے تو تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، وفی طرقکم، اور تمہارے رستوں میں بھی، لیکن یا حنظلۃ، اے حنظلہ، ساعتن و ساعتن، ایک ساعت یاد کی ہوتی ہے اور دوسری ساعت غفلت کی ہوتی ہے، ثلاث مرات، یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ حضرت حنظلہ نے جو فرمایا نافق حنظلۃ، تو یہ ان کی جو کیفیت بدلتی تھی اس کی وجہ سے فرمایا۔ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے ایمان میں سوچ و بچار اور شک کرنا کفر نہیں ہے، البتہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، جس کو مؤمن بھی ہی کہتے ہیں، اس میں شک کرنا کفر ہے۔ یہاں حضرت حنظلہ کا شک ایسی چیزوں میں نہیں تھا بلکہ اپنی قلبی کیفیات کے بدلنے میں شک تھا۔ تو یہ اس حدیث کے اندر، اس باب کے اندر جو احادیث آئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ اگلی احادیث بھی اسی مفہوم کی ہیں دونوں، تو یہ باب بھی ہمارا پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ آگے ہے بابن فی سعتی رحمت اللہ تعالی وانہا سبقت
غضبہ، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اور اس کے غضب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 17 احادیث مبارکہ لے کر آئے، تو ان احادیث کو ہم آئندہ جو درس ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں۔